صدق الله العظيم. مشاہد کو دیکھنا چاہیے کیوں نہ اس کے اخلاق، اس کے جو عادات وہ پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہونے چاہیے. جس دن سے انشاءاللہ ہم لوگوں نے نکاح اس بنیاد پہ کریں گے کہ ہمارا بچہ یا ہم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر دینی صفات پیدا ہو، اس کے اندر دینی جذبات ہوں اور دینی خیالات ہوں، تو انشاءاللہ پھر وہ گھر برکتوں کا گھر بنے گا، رحمتوں کے سبب رحمتوں کے نزول کا سبب بنے گا. اور اس بنیاد پر اگر ہم نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائیں گے. اب نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیجئے. تمام انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کے حالات کو پڑھیے. آپ جو ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو سیکھیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی نکاحیں کس طرح سے کیا ہے. جبکہ نکاح آسان ہونا چاہیے، نکاح آسان ہونا چاہیے. ایک واقعہ لکھا ہے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم نے اس نقشے کو کھینچا ہے. بہت بڑا واقعہ ہے لیکن مختصراً میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان مصر سے چل کر کے مدین کی طرف جو ہے سفر کرتا ہے. ایک نوجوان وہ سفر کرتا ہے مدین کی طرف. وہ جب سفر کرتے کرتے ایک جگہ وہ اچانک پہنچتا ہے، کیونکہ پہلے کا جو سفر ہوا کرتا تھا وہ پیدلوں کا ہوا کرتا تھا، مہینوں کا ہوا کرتا تھا، کوئی سواریوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس لیے لمبا سفر کیا کرتے تھے. وہ نوجوان مصر سے چڑھ کر کے مدین کی طرف چل پڑتا ہے، سفر کو طے کرتا ہے اور طے کرتے کرتے ایک مدین پہنچ جاتا ہے. اور پہنچنے کے بعد وہ تھک جاتا ہے، تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے. اس کو ایک پیڑ نظر آتا ہے اور اس پیڑ کے سائے میں جا کر کے آرام کرنے لگتا ہے. وہ آرام کرنے لگتا ہے، وہیں رک جاتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے لگتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اسی کے تھوڑی دور کے تھوڑی قریب کے اندر ایک کنواں ہے جہاں تمام شور شرابہ ہو رہا ہے، تمام شور و گل ہو رہا ہے. اور دو بچیاں ہیں وہ دور کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بچیاں جو ہے دور کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی ہیں اور سارے کے سارے شور کر رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں، آپس میں تمام طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. وہ نوجوان شخص دیکھتا ہے کہ سارے لوگ تو اس کنواں کے پاس اکٹھے جمع ہیں لیکن یہ دو لڑکیاں ہیں یہ ان سے دور کھڑی ہوئی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان اٹھتا ہے اور جا کر کے ان لڑکیوں سے ان بچیوں سے معلوم کرتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ کھیل تماشا کر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، اپنے جو ہے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور اپنے برتنوں کے اندر پانی کو بھر کر کے اپنے گھروں کو لے کے جا رہی ہیں. لیکن آپ دور کیوں کھڑی ہیں؟ تو ان بچیوں نے جواب دیا کہ ہم حیادار ہیں، ہم پاک دامن ہیں، ہمارے اندر غیرت ہے. ہماری غیرت نہیں مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کے اندر تمام طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہیں، تمام طرح کی مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں، تمام طرح کی فحش کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم جا کر کے انہی کے اندر ملوث ہو جائیں اور ان کے اندر ہم انہی خرافات میں ہم بھی پڑھ کر کے اور انہی کے ساتھ ہو جائیں. اس لیے میں یہاں رکی ہوں تاکہ یہ لوگ اب ساری چیزوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ ہٹ جائیں اور میں اپنی بکریوں کو پانی پلاؤں اور اپنی برتنوں کے اندر پانی کو لے جا کر کے اپنے گھروں میں لے جائے. بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ نوجوان جاتا ہے اور سارے ان لوگوں سے برتن لیتا ہے اور جا کر کے پانی کو بھرتا ہے. بھرنے کے بعد لا کر کے ان کے بکریوں کو پلاتا ہے. یہ بات قرآن کریم نے بہت بہترین انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس کی تفسیر یا توضیح کا بیان کرنا علماء کا کام ہے. بہرحال یہ مختصر سا واقعہ سنا کے میں اپنی جگہ لوں گا. بہرحال وہ نوجوان جا کر کے ان بچیوں کے
لیے پانی بھرتا ہے، پانی بھرنے کے بعد لا کر کے ان بچیوں کو دے دیتا ہے، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیتا ہے، اور وہ بچیاں جو ہے پانی کو لے کر کے اپنے گھروں کی طرف چل دیتی ہے۔ اور روزانہ وہاں کی جو حالت کیفیت تھی یہ ہمیشہ ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اسی دن ہوتا تھا۔ وہ سارے کے سارے شور مچاتے، تمام طرح کی باتیں کرتے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کنواں خالی ہوتا وہ بچیاں پانی بھرتی اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو جایا کرتی تھی۔ لیکن وہی بچیاں جب اپنے گھروں کے اندر پہنچتی ہیں اور ان کا باپ دیکھتا ہے کہ بچیاں آج ہماری بہت جلدی آ گئی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جو برتن ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، تو باپ فوراً پوچھتا ہے کہ اے بیٹیوں بتاؤ کہ آج تمہارا آنا جلدی کیسے ہوا، آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ روزانہ تو تمہیں دیر لگتی تھی، تمہیں روزانہ تو تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ابا جان، وہاں بتایا، پورا واقعہ بتلایا کہ وہاں ایک نوجوان شخص تھا، وہ پیڑ کے پاس آرام کر رہا تھا۔ اس نے جب سارا ماجرا دیکھا، سارا تماشا دیکھا تو اٹھ کر کے آیا اور مجھ سے معلوم کیا، اور اس کے بعد اس نے میری مدد کی، اس نے میری نصرت کی، اور انہوں نے مجھے پانی بھر کر کے ہماری بکریوں کو پلایا اور ہمارے برتنوں کے اندر پانی کو بھر کر کے اور پھر مجھے دے دیا، اس لیے میں آج جلدی آ گیا۔ یہاں سے ایک سبق اور ملتا ہے، آج ہماری بچیوں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری بچیاں کہاں غائب ہوتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کسی کے ماں باپ کو خبر نہیں ہوتی، اور نہ ماں باپ اس کی ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ آج ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہماری بچیاں کس کے پاس بیٹھ رہی ہیں، ہماری بچیوں کی ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں، ہماری بچیوں کا جو ہے اخلاق کس طرح سے ہے، ان کی ملاقاتیں کس طرح کے لوگوں سے ہوتی ہے، ہم پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ وہ کمزور باپ ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، لیکن اپنے بچیوں کے اوپر اس طرح کی نگرانی کرتا تھا۔ فوراً پوچھا کہ روزانہ تو تم لیٹ سے آیا کرتی تھی، روزانہ تم تاخیر سے کر کے آیا کرتی تھی، آج آخر وجہ کیا ہے کہ تم اتنی جلدی آ گئی، آج تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ ان بچیوں نے کہا کہ ایک نوجوان ملا، اس نے ہماری نصرت کی، اس نے ہماری مدد کی ابا جان، اس لیے آج میں بہت جلدی واپس آ گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ جو ہے حقیقت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کوئی ایک صالح انسان ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا، اللہ کے حکام کو پہچانتا ہوگا اور شریعت سے اپنی زندگی کو بنایا ہوا ہوگا، وہ نیک ہوگا۔ اور فوراً ان کے باپ نے کہا کہ ایک بیٹی سے کہ جاؤ اور اس نوجوان کو بلا کر کے لاؤ۔ بہرحال اس میں سے فجاءت ہداؤں تمشی علی استحیا، جو سب سے زیادہ حیا والی تھی، جو سب سے زیادہ پاک دامن تھی، جس کے اخلاق بہت بہترین تھے، جو چلنے کا مزاج نرم مزاج طبیعت کی تھی اور بہت ہی حیا کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ ان بزرگ نے، ان ضعیف نے فوراً اس بچی سے کہا کہ جاؤ اور اس انسان کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ اس نوجوان کو بلاؤ اور کہو کہ میرے ابا جان نے تمہیں بلایا ہے۔ بہرحال وہ لڑکی جاتی ہے اور اس شخص سے کہتی ہے کہ آپ چلیے، ہمارے والد صاحب نے، ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لڑکی نے بتایا کہ ہو سکتا ہے آپ نے جو ہماری نصرت کی ہے، آپ نے جو ہماری مدد کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ابا کو یہ بات پسند آئی ہو، وہ خوش ہو گئے ہو، اور شاید ہمارے ابا تمہیں اس بات کا انعام اکرام دیں گے۔ تو نوجوان نے کہا سنو، ہم نے جو یہ کام کیا ہے ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، ہمیں کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی انعام کے مستحق نہیں ہیں، نہ ہم نے اس کام کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، نہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ بہرحال ان بچوں نے کہا کہ نہیں آپ کو چلنا پڑے گا، ابا جان کا حکم ہے اور اس لیے میں آپ کو بلانے آئی ہوں۔ بہرحال وہ نوجوان جب بڑی اصرار کیا اور اس نوجوان نے سوچا کہ شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، کیوں نہ چل کے ہم ان کی دعائیں لیں، کیوں نہ ہم ان کی ملاقات کریں، کیوں نہ ہم ان کی زیارت کریں۔ بہرحال وہ نوجوان چل پڑتا ہے
اور چلنے کے دوران چونکہ جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انجان آدمی ہوتا ہے تو اب ظاہر کہ اس کو گھر کا پتہ نہیں معلوم، اس کو گھر کے بارے میں پتہ نہیں کہ ان کا گھر کہاں ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تو لڑکی جو تھی بلانے آئی تھی وہ آگے آگے چلنے لگی۔ جب کچھ دور چلی تو ہوا تیز چلنے کی وجہ سے ہوا تیز چلنے کی وجہ سے اس لڑکی کی پنڈلیاں نظر آنے لگی۔ اس نوجوان نے دیکھا تو کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ پیچھے ہو لیں، آپ ہم کو پیچھے سے راستہ بتائیں اور ہمیں آگے ہوتا ہوں۔ اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم اس کی پنڈلیاں ہمیں نظر آئیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا عالم کیا ہے، نوجوانوں کی کیفیت کیا ہے، ذرا سے اگر کوئی چیز دکھ جائے تو فوراً اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے اس طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس طرح سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال وہ لڑکی چل پڑتی ہے اور وہ شخص ملاقات کرتے ہیں اور وہ بزرگ کے پاس وہ جو نوجوان جاتا ہے، اور نوجوان جانے کے بعد اس بزرگ نے اس نوجوان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں مہمان ہو جائیے، آپ کا جو ہے آپ کی دعوت ہے، آپ ہمارے کھانے کو قبول کر لیجئے۔ اس نوجوان نے کہا کہ سنو ابا جان، ہم نے جو کام کیا ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس کا بدلہ دیں یا ہمیں اس کا آپ انعام دیں یا آپ ہمارے جو مہمان نوازی کریں۔ نہیں، ہم تو مسافر ہیں اور ہم کسی منزل کو طے کر چکے ہیں، ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ لیکن ان بزرگ نے بڑا اصرار کیا اور کہا نہیں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ صالح انسان لگتے ہیں، آپ ہماری دعوت کو قبول کیجئے۔ بہرحال اس نوجوان نے ان بزرگ کی دعوت کو قبول کیا اور ادھر اس بزرگ نے دیکھا کہ لڑکا بڑا ہونہار ہے، بڑا جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے۔ بہرحال اس نوجوان نے ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ نوجوان بہت ہی صالح انسان ہے، تو انہوں نے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی دو لڑکیاں ہوں وہ باپ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے دل میں عہد کر لیا کہ لڑکا بڑا نیک ہے، یہ لڑکا بڑا صالح انسان ہے، اللہ کے حکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، کیوں نہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح اس سے کیا جائے۔ بہرحال یہ کون شخص تھے؟ وہ جو بزرگ تھے حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، پیغمبر تھے، اور وہ لڑکا جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ بھی ہم پیغمبر ہیں، یہ بھی نبی ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے جو دیکھا وہ مالداری کو نہیں دیکھا، حسب و نسب کو نہیں دیکھا، اس کی حسن و جمال کو نہیں دیکھا، اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا تو اس کے اخلاق کو دیکھا، اس کی دینداری کو دیکھا اور اللہ کے احکام کو دیکھا، اس کی انسانیت کو دیکھا۔ اس بنیاد پر انہوں نے اس بچے کا نکاح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، نکاح کا تعلق، نکاح کا جب معاملہ ہو تو ہم مالداری کی طرف نہ جا کر کے، حسن و جمال کی طرف نہ جا کر کے، اس کی عزت اور لوگوں میں اس کا کتنا اس کی بلندی ہے، کتنی اس کی طاقت ہے، یہ ساری چیزوں کو نہ دیکھتے ہوئے ہم دینداری کو، ہم اس کے اخلاق کو دیکھیں، پیغمبر کے اخلاق والی زندگی گزارتا نہیں گزارتا، اس چیز کو دیکھیں۔ اگر اس طرح سے ہم نے کرنا شروع کیا تو انشاءاللہ ہمارے نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالیں گے، اس میں سکون و راحت ڈالیں گے۔ اور آج جو گھروں کے اندر تمام طرح کی خرافاتیں عام ہو رہی ہیں، انشاءاللہ جب ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے، سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ساری خرافات سے، ساری رسومات سے اور ساری بدعات سے اور ساری جو برائیاں گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔